الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. محترم المقام صدر مجلس، اسٹیج پر اور سامعین میں بیٹھے تمام ہی محترم علماء کرام، آج کا یہ شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی طرف سے منعقد کردہ علماء کنونشن ہے، تربیتی و تعلیمی کنونشن برائے علماء کرام ہے. اس کنونشن میں مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سامنے علماء کرام کی منصبی ذمہ داری اور اس کے تقاضے اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھوں. ہم سبھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی زندگی میں دین اسلام اتباع سنت کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی احسان کیا ہے تو احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبقہ علماء یا طبقہ طلباء، علم سے نسبت رکھنے والے گروہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا تعلق جوڑا ہے. ہم اور آپ علم کی فضیلتوں سے اور اہل علم کے مقامات سے واقف ہیں. دنیا میں اس سے بہتر تجارت کوئی نہیں کر رہا ہے جتنی بہترین تجارت ایک عالم دین کر رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی بھی خیر کی طرف رہنمائی کرے، عمل کرنے والے کے برابر رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر کا مستحق بنائے گی. یہ بات ہماری اور آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کے لیے 2 سطر لکھ لے جائیں، 2 جملے بول لے جائیں اور اللہ تعالیٰ اس سے مخلوقات کو فائدہ پہنچا دے، لوگوں کو توفیق بخش دے، عمل وہ کریں، توفیق اللہ تعالیٰ بخشے، لیکن اجر و ثواب بے حد و حساب میرے اور آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے. بہت بڑی سعادت ہے. آپ علماء کرام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اہل علم کے فضائل، مناقب، مقامات اور ان کو کتنی اللہ تعالیٰ نے درجات عطا فرمائے ہیں. مجھے آج آپ کے سامنے اسی عظیم مقام کی یاد دہانی کرواتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ کہنی ہے کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ من لا یکرم نفسہ لا یکرمی. جو آدمی خود اپنی قدر نہیں کرتا پھر دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی. آج میرے سامنے جو عنوان ہے، اس عنوان کو میں 2 پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے رکھنا چاہتا ہوں. آج ہم نے کہ بہت سارے اہل علم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم علماء کی امت یا امت کے بعض طبقات یا امت کے طرف سے مختلف جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کما حقہ قدر نہیں ہو پاتی، ہمیں ہمارا واجبی حق نہیں مل پاتا، ہمیں ہمارا واجبی مقام نہیں مل پاتا. یہ حقیقت کہیں نہ کہیں بجا ہے، شکایت بیجا نہیں ہے. اور اس کے اسباب بھی بہت سارے ہیں، لیکن ایک بڑا سبب یہ بھی ہے
کہ شاید اس منصب سے نسبت اور تعلق کے نتیجے میں جو ذمہ داری ہم اور آپ کو ادا کرنی چاہیے تھی اس میں کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے امت کے بعض طبقات ہماری اور آپ کی قدر و منزلت کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ جس دن اس امت کو یہ لگے گا کہ واقعی ہم علماء اس امت کی حقیقی ضرورت ہیں، اسی وقت وہ آپ کی ہماری قدر کرنا شروع کریں گے۔ یہ ہمارے اور آپ کی اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں کوتاہی یا ان کی طرف سے کسی حد تک لاپرواہی، شاید اس چیز نے علماء کی نظر میں، ہمارے اور آپ کے مقام، عوام کی نظر میں، بعض عوام کی نظر میں یا سماج کے بعض طبقات کی نظر میں ہمارے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو گھٹانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور دوسری وجہ آج یہ علماء کنونشن، اس علماء کنونشن میں آپ علماء کرام کے سامنے آپ کی اپنی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کروانا یہ سب کا فرض ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کروائیے کہ یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ احتسابی گفتگو ہے، یہ ہمارے اور آپ کی خود احتسابی کا ایک موقف ہے، جہاں ہم کچھ باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کا جائزہ لیں گے کہ کیا جس منصب سے ہماری اور آپ کی نسبت ہے اس نسبت کو سمجھ کر ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہیں کہ نہیں ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، ان بنیادی باتوں کو ذکر کرنے کے بعد جو پیغام اصل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ، ہم علماء کرام یا طلبہ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انبیاء کا وارث قرار دیا۔ انبیاء علیہم السلام کی وراثت انبیاء کے بعد ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس میں کچھ حصہ ہے جو نبوت کا خاصہ ہے، وہ اللہ کے نبی تک موقوف ختم ہو گیا، اب وہ تو آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن منصب نبوت کے کچھ تقاضے، علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آسمانی ہدایت، قال اللہ قال الرسول، اور اس کی روشنی میں دین کے ہر پہلو کو منقح کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، امت کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ایسے میدان ہیں جہاں پہ ہم اور آپ پہلے نمبر پہ ذمہ دار۔ انفرادی طور پہ ہو سکتا ہے عبداللہ یا عبد الرحمن یا زید یا خالد یا ابو بکر عمر یہ کہیں کہ پوری ذمہ داری میری نہیں، پوری ذمہ داری میری نہیں، لیکن بحیثیت مجموعی طبقہ علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم منصب نبوت کی جو وراثت علم کے حوالے سے ہمارے اور آپ تک پہنچی، علمی وراثت کے طور پر جو چیز میرے اور آپ تک پہنچی ہے، جو کہ نبی علیہ السلام کے بعد وراثت کی شکل میں منتقل ہوئی ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جسے اہل علم فرض کفایہ کہتے ہیں۔ کوئی ایک بھی شعبہ، کوئی ایک بھی پہلو تشنا رہ جائے یا ایسا رہ جائے جس میں علماء کا کوئی ایک گروہ کام نہ کر رہا ہو، تو پھر سب سے پہلے تو طبقہ علماء سارے کے سارے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور بالعموم ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ اس معاملے میں گنہگار قرار دی جائے گی۔ لہٰذا یہ ہمارے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ ہم خود احتسابی کے جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم خود کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، اس قسم کے موضوعات پہ گفتگو کیا کریں۔ اور آج جب میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو اس گفتگو کا سب سے پہلے مخاطب میں ہوں، پھر اس کے بعد آپ حضرات ہیں۔ میں جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ نصوص قرآنیہ اور ایسے ہی احادیث نبویہ، قرآن و سنت، اور پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام، سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں ایک جائزہ یہ لینے کی کوشش کریں کہ علماء کا یہ جو منصب ہے، اہل علم سے ہماری اور آپ کی یہ جو نسبت ہے، اس نسبت کے کیا تقاضے نصوص میں بتائے گئے، قرآن کی آیات میں بتائے گئے، یا احادیث کے نصوص میں، احادیث نبویہ میں کیا تقاضے گنائے گئے، یا صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال اور فرمودات میں کون سے پہلو ہیں جن پہ محنت کرنے کو کہا گیا ہے، اور اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کیا ہم ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔
آج میں ایسے ہی آپ کے سامنے کچھ نصوص لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ترمذی میں مرفوعاً اور صحیح بخاری میں موقوفاً مروی، امام بخاری نے تبویب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے وراثت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ اس لفظ پر ہم اور آپ کو رکنے کی ضرورت۔ ہماری پہچان علم سے، ہم جہاں بات کریں گے علم دینے والے بنے، ہم جہاں گفتگو کریں علم دینے والے بنے، جس موضوع پہ بات کریں علم کی روشنی میں بات کرنے والے بنے۔ آج میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، معاشرے میں یہ چلن بہت عام ہے کہ جو آدمی زمانے کے حالات سے بہت زیادہ واقفیت رکھتا ہو، جو آدمی لوگوں کے حالات موجودہ بگاڑ پر خرابیوں کا تذکرہ خوب کرتا ہو، لوگوں کو ڈانٹتا ہو، ڈپٹتا ہو، مثال کے طور پہ خواتین کی اصلاح پہ بات کرے تو عورتوں کے اندر کس کس قسم کی غلطیاں ہیں ان کو جتنا گناتا ہو اتنا کامیاب مقرر سمجھا جاتا ہے، اتنا کامیاب خطیب سمجھاتا ہے۔ سماج کی خرابیوں کو گنانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، وہ تو سماج جانتا ہے۔ ان خرابیوں کے سلسلے میں کتاب و سنت کی رہنمائی علم کی روشنی میں کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت عالم مزاج کو عامیانہ نہ بننے دیں، آپ کے علم سے عوام سیکھیں، آپ کی مجلس سے علم حاصل کر کے اٹھیں۔ یہ سوال مجھ سے کئی مرتبہ اہل علم کے درمیان بھی پوچھا گیا اور کئی مرتبہ عوام میں سے بات سنجیدہ قسم کے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمارے قدیم دور کے اہل حدیث علماء کی مجلسوں میں جنہوں نے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی نہ کچھ، لیکن ان کی مجلسوں میں زانو تلمس طے کیا، ان کے اندر منہج کی عقیدے کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، اس کے مقابلے میں آج ہمارے جو سامعین ہیں مسجدوں میں خطبہ سننے والے یا صبح شام درس سننے والے، ان کے اندر یہ باریکی، یہ منہج کی پختگی، یہ دلیل کو مضبوط پکڑے رہنے کا جذبہ اور دلیل کے مسئلے اور بے دلیل گفتگو میں فرق کرنے کا جو وصف ہے آج کے عوام میں نظر نہیں آتا۔ فرق بنیادی یہی ہے کہ جب بات علم سے کی جائے گی علم منتقل ہوگا، جب حالات پہ صرف تبصرے کیے جائیں گے وہی تبصرے منتقل ہوں گے۔ عوام شاید یہ فرق نہ کر پائے کہ ہماری گفتگو میں علم کتنا تھا، معلومات کتنی تھی، ہماری گفتگو میں علم کتنا تھا، معلومات کتنی تھی، عوام شاید فرق نہ کر پائے، لیکن بحیثیت عالم آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، آپ علم دینے کے لیے، معلومات دینے کے لیے نہیں۔ معلومات آج خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں ہر کسی کے پاس ہیں اور ہم سے زیادہ ہیں۔ لوگ تو اب تو سوال کرنے سے پہلے چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے اپنے طور پہ تحقیق کر کے بہت ساری معلومات لے کر آتے ہیں۔ آپ کا کام معلومات پہ گفتگو کرنا نہیں، ان معلومات کی روشنی میں صحیح علم کی بنیاد پر گفتگو کرنا۔ اور علم کیا ہے؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا العلم قال اللہ قال رسولہ قال صحابتهم اولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاہتا بین الرسول و بین رأی فلانی۔ علم قال اللہ قال الرسول کا نام ہے اور قال اللہ قال الرسول کو فہم سلف کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ آج پہلا مسئلہ جو ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ علماء اپنے مزاج کو عامیانہ بنانے سے پرہیز کریں، لوگوں کی پسند ناپسند پر اترنے سے پرہیز کریں۔ علماء گفتگو میں محنت کر کے علم کی بنیاد پر گفتگو کرنے والے بنے اور خاص طور پر نصوص سے باندھنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری دعوت کا امتیاز ہے۔ ہم قال اللہ قال الرسول سے لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم سلف صالحین کے فہم اور فراست سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں،
یہ ہماری گفتگو میں ہونا چاہیے، ہماری اور آپ کی تحریر اور تقریر میں یہ چیز صاف طور پہ جھلکنی چاہیے۔ اس طرح کہ آپ کی مجلس میں، آپ کے درس میں یا آپ کے لکھی ہوئی تحریر پر کبھی کسی کی نظر مسلسل پڑتی رہے، اس کے اندر علم کا اضافہ ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا تقاضا ہے جس پہ محنت کریں۔ اور آج ایک بات کہوں، لوگ ایک بات کہتے ہیں برادرز میدان میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں، جس دن علماء صحیح علم کی روشنی میں کما حقہ بات کرنے لگیں گے نا، علم نور ہے اور دنیا کے یہاں کے تبصرے کرنا یہ عامی مزاج ہے، اور عوام ہو کر بھی بہت حد تک تسلسل کے ساتھ دیے جانے والے علم اور عام گفتگو کے درمیان فرق کر سکتی ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ ہم علماء کا، ہم طلباء کا علمی مزاج سے عوامی مزاج پہ اتر آنا، اس وجہ سے ایک عام آدمی فرق نہیں کر پاتا ہے ایک عالم میں غیر عالم کی گفتگو میں فرق کیا ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ غیر عالم گفتگو کر رہا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم علماء میں کا ایک طبقہ یا بہت سارے ہمارے بھائی اسی عامی انداز پہ اتر آئے جس عامی انداز میں ایک عام آدمی گفتگو کر سکتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پہلی بات آپ کے سامنے یہی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس نصیحت کو، وصیت کو یاد رکھنے والا بنائے۔ انما ورث العلم، انبیاء نے ہمیں علم کا وارث بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کا وارث علم کی وجہ سے بنایا ہے، اور علم ہی دین ہے، علم ہی قابلیت ہے، علم ہی صلاحیت ہے، اور علم ہی کو امت کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم اور آپ کو دی گئی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں اگلا مسئلہ جو ذکر کروں گا اس میں یہ بات آئے گی، علم ہی سے لوگوں پہ حجت قائم ہوتی ہے، میری اور آپ کی گفتگو سے کسی پہ حجت نہیں قائم ہوتی۔ قال اللہ قال الرسول ہی سے حجت قائم ہوتی ہے، میرے اور آپ کے تجزیے اور تبصروں سے امت پہ حجت نہیں قائم ہوتی۔ اسی لیے اپنی علمی نسبت کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ پہلی حدیث ہے جس کی روشنی میں ایک اہم بات آپ کے سامنے ذکر کی۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ یہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں، قرآن میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب اس نبوت اور رسالت کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ نے صاف طور پہ اس کا ایک بنیادی مقصد بیان فرمایا، کہا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ رسولوں کے ذریعے، رسالت کے ذریعے، نبوت کے ذریعے اور نبوی ہدایت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر حجت قائم کرتا ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا سلسلہ باقی، اس دنیا کے اندر انسانوں کے آنے کا سلسلہ باقی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اب ان پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ اللہ نے دو انتظام فرمائے۔ نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد سب سے پہلا انتظام تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو آسمانی پیغام ہے، کتاب اللہ ہے، اور اس کے ساتھ سنت رسول اللہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا یہ قرآن و سنت محفوظ رہیں گے، پچھلی امتوں کی طرح دین بدل کر ختم نہیں ہو جائے گا، صحیح اور غلط کی تمیز کھو نہیں دے گا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، ایک انتظام۔ اور دوسرا انتظام یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ علماء کو یہ ذمہ داری ڈالی، جس طرح قرآن کے ساتھ رسول کو بھیج کر امت پر حجت قائم کی، آسمانی کتابوں کے ساتھ انبیاء اور رسول کو بھیج کر حجت قائم کی، اسی طرح اس دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اس کتاب کے واضح پیغام کو اور مکمل پیغام کو، اس قرآن و سنت کے پیغام کو اور مکمل پیغام کو امت تک پہنچا کر ان پر حجت قائم کرے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے امت پر، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت پر حجت قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں باب لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، جب اس حدیث کی شرح کی طرف آئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ طائفہ جو برابر حق پر باقی رہے گا،
اہل علم نے کہا اس کے طائفے کو باقی رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں پہ حجت قائم ہوتی رہے۔ امام بخاری نے جب اس کی تفسیر کی تو کہا وہم اہل العلم، یہ طائفہ جو حق پر باقی رہے گا یہ علماء کی جماعت، یہ علماء کی جماعت۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے کہی، آپ حجت اللہ علی خلقی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہے امت پر۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی معنوں میں دین کے ہر معاملے میں امت پر حجت قائم کرنے والی ذمہ داری ہم اور آپ نبھا رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ خود احتسابی کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ محترم علماء کرام، محاسبہ کرنے خود کے احتساب کا یہ بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ اس حیثیت سے آپ دیکھیں کیا ہم انسانیت پر حجت قائم کرنے کے معاملے میں کما حقہ اپنی ذمہ داری کو نبھا پا رہے ہیں؟ وہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو، وہ مسلمانوں کے اندر اٹھنے والی بدعتیں ہوں، زمانے قدیم سے چلی آ رہی بدعتیں ہوں، نت نئے اٹھا وجود میں آنے والی بدعتیں ہوں، منہج کا انحراف ہو، یا پھر یہ کہ نئے نئے افکار نظریات ہوں، کیا ان سب کی تردید کر کے قال اللہ قال الرسول کی روشنی میں واقعی معنوں میں ہم امت پر حجت قائم کرنے کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ خود احتسابی ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، یا ہم دونوں نہیں کر رہے ہیں، تیسرے کر رہے ہیں۔ بالعموم اگر طبقہ علماء کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہو رہا ہے یہ خود احتسابی کا مقام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حجت سمجھ کر محنت کرو۔ حاضرین گرامی قدر، تیسری بات جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ، نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ کہ علماء علم کے وارث ہیں، ظاہر سی بات ہے علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا وہ کیا ہے؟ انبیاء دو چیزیں لے کر آتے ہیں، اما یأتون بالخبر و اما یأتون بالامر، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخبار خبر لے کر آتے ہیں انبیاء، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوامر اور نواہی لے کر آتے ہیں۔ آپ کی ہماری ذمہ داری خبر کی تصدیق کرنا، کروانا، امر کی تبلیغ کرنا، خود عمل کر کے دنیا سے عمل کروانا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اس کے اعتبار سے ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جہاں کہیں ہم اوامر میں کوتاہی دیکھیں، نماز میں کوتاہی، روزے میں کوتاہی، یعنی مأمورات پر عمل کرنے میں کوتاہی دیکھیں، لوگوں کو تنبیہ کریں۔ ایسے ہی منہیات سے بچنے میں جہاں کوتاہی دیکھیں وہاں لوگوں کو تنبیہ کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں سے کام لیں۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت کی تفسیر میں بھی کہا خیر امت سے مراد علماء ہیں، اور علماء یہی کام کرتے ہیں کہ قوم کو جب کبھی مأمورات میں پیچھے ہٹتے دیکھتے ہیں تو امر بالمعروف سے کام لیتے ہیں، منہیات میں اگر کوتاہی کرتے دیتے ہیں تو نہیں عن المنکر سے کام لیتے ہیں، یہ علماء کا کام۔ لیکن ایک بات میں آج آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہم نے مأمورات اور منہیات کا معاملہ صرف عملی کوتاہیوں تک محدود رکھ لیا۔ بدعات، انحرافات، افکار و نظریات کا خلل، دین میں تحریف اور تبدیلی کی مختلف شکلیں، غلو اور انتہا پسندی، اور ایسے ہی دین میں تنقیص، تفریط، اس کے جو الگ الگ مظاہر نظر آتے ہیں ان کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ بہت کم ہے۔ ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس حدیث کے ثابت ہونے نہ ہونے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ کئی اہل علم نے لکھا کہ مرفوعاً اللہ کے نبی سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، کئی اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث متعدد طرق سے آئی لیکن ہر طریق انتہائی ضعیف ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے طور پہ ثابت ہے۔ وہیں بعض اہل علم نے یہ بات کہی کہ یہ حدیث انشاءاللہ حسن درجے تک بمجموع طرق پہنچتی ہے۔ اس حدیث کے اندر، اور اگر آپ چاہیں تو عبداللہ ابن مبارک کا اثر کہہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ایک بات کہی، وہ بات کیا ہے؟ کہا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین۔ تین باتیں بڑی اہم ہیں،
علماء ہر دور میں جانے والے اپنے پیچھے آنے والوں میں سے بہتر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس علم کا وارث بنا کے جاتے ہیں. اساتذہ یہ علم اپنے سینے سے اپنے شاگردوں کے سینے میں منتقل کر کے جاتے ہیں. یہ کتابیں، یہ وسائل ہے. علم علماء کے سینے سے اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں کے سینے میں منتقل ہوتا ہے. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. ہر بعد میں آنے والی نسل میں سے جو بہترین لوگ ہوں گے وہ لوگ اس علم کے حامل بنیں گے. اب وہ کام کیا کریں گے؟ ينفون عنه تحریف الغالین. دین میں جو غلو پسند لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے دین کا مسئلہ ہی لے کر مسئلے کو اس کی حد سے آگے بڑھا لیا ہو، اس غلو کی نفی کرتے ہیں، اور غلو کی نفی کر کے شرعی مسئلے کو واپس اسی جگہ لا کر بٹھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا دین کے کسی بھی مسئلے میں غلو کے مظاہر کہاں کہاں ہیں، کیا کیا ہیں، اس سے باخبر رہنا آپ علماء کا فرض بنتا ہے. دین کے کس کس مسئلے میں غلو ہو رہا ہے اور وہ غلو سے ہٹ کر اس کی وسطیت اور اس کا اعتدال کس مقام پہ ہے، یہ جاننا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج آپ دیکھیں، ہم اگر پوچھ لیں آپ توحید کے مسئلے میں غلو کے مظاہر کیا دیکھتے ہیں، اتباع سنت میں غلو کے مظاہر کیا دیکھتے ہیں، ایسے ہی دین کے ہر مسئلے میں غلو کے مظاہر کیا دیکھتے ہیں، تو شاید ہم کچھ بتا پائیں، بہت سارے نہ بتا پائے. یہ خود احتسابی کا مقام ہے. اگر غلو نظر ہی نہیں آئے گا، ينفون عنہ تحریف الغالین کی فریضہ ہم سے ادا کب ہو پائے گا؟ دوسری بات کہی وانتحال المبطلین. اس اثر میں یا اس حدیث میں ينفون عنہ تحریف الغالین کے بعد کا انتحال المبطلین، باطل پرست نت نئے ایجاد جو راستے کرتے ہیں، نحلہ یا نحل، نئے نئے راستے، نئی نئی بدعتیں یا نئی نئی جو نئے افکار و نظریات جو آتے ہیں، ان کی نفی کرنے والے آپ لوگ ہیں. آج اگر آپ سے پوچھو، اس وقت سوشل میڈیا سے ماشاءاللہ سب کا تعلق ہے، آپ بیٹھ کر فہرست بنا کر بتائیے کہ آج نت نئے فتنے کون سے ہیں. آپ علماء اگر نہیں بتا سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے منصب کے تقاضے کو سمجھنے میں کمزور واقع ہو رہے ہیں. انتحال المبطلین، نئے نئے باطل پرست نئے نئے جو راستے لاتے ہیں، ان سے آگاہی وقت سے پہلے آپ کو ہونی چاہیے. آپ نے سنا الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا فتنے جب اٹھتے ہیں عالم پہچان لیتا. ابھی وہ آ رہا ہوتا ہے، عالم پہلے سے چوکنا رہتا. عوام یہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ جس فتنے کو پہچاننے کے لیے جو علم، جو صلاحیت، جو قابلیت چاہیے، اللہ نے آپ کو دی ہے، عوام کو نہیں دی. ہم عوام سے شکایت کرتے ہیں فتنوں میں مبتلا ہیں، یہ بھی تو شکایت ہونی چاہیے. فتنوں کو اٹھتا دیکھ کر ہم علماء نے وقت سے پہلے سد باب کے لیے کیا ہم نے اس کے لیے کیا؟ الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل. فتنے گزر جانے کے بعد اس پہ تبصرے کرنا یہ علماء کا نہیں، عوام کا طریقہ ہے. اور فتنے جب اٹھیں تو پہچان کر گفتگو کرنا یہ علماء کا طریقہ ہے. حاضرین گرامی قدر، انتحال المبطلین، باطل پرستوں کی باطل پرستی کو پہچاننے والے بنے. اور تیسری بات کہی تأویل الجاہلین، دین کے نام پہ نااہل، ایسے لوگ جن کے اندر علم نہیں ہے، وہ جاہل یا تو جاہل مطلق جاہل ہیں، نہیں جانتے، یا پھر جہل مرکب کا شکار ہیں، نہیں جان کر بھی ہمادانی کے دعوے دار بن کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ مثقفین، یہ مفکرین، یہ جو ہے روشن خیال لوگ، یہ نت نئے افکار کے حامل لوگ، یہ دنیا کو جاننے کی بات کرنے والے لوگ، یہ لوگ جو سائنس کو جاننے کی بات کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے آ کے دین پہ گفتگو کرتے ہیں. اللہ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ دنیا جانتے ہیں، یہ آخرت نہیں جانتے. دنیا جان لینے سے دین میں گفتگو کرنے کی اتھارٹی نہیں ملتی. تاویل الجاہلین، یہ زمانہ ایسا ہی زمانہ، سوشل میڈیا نے ہر آدمی کے ہاتھ میں قلم دے دیا، بٹن دے دیا. دین سے زیادہ تختہ مشق آج کوئی چیز نہیں. ان جاہلوں کے ہاتھیں دین کی جو غلط تعویل ہو رہی ہے، اس کو پہچان کر اس کے سد باب کی کوشش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ینفون عنہ، ینفون عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ ینفون عنہ، اخیر میں تیسرے نمبر تاویل الجاہلین.
تیسری بڑی اہم بات یہ تین ذمہ داریاں سامنے رکھ کر بتائیں ہم اور آپ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کتنے کھرے اتر رہے ہیں۔ میں اگلی بات ایک اور آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ آج میں آپ اہل علم سے گزارش کرتا ہوں، یہ ایک آیت اور اس آیت میں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لفظ ربانیین کے نیچے آپ خط کھینچ لیجئے اور جتنی مستند معتبر تفاسیر سے آپ اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے۔ یہ آپ کو حکم ہے، منصب علماء پر بیٹھے ہو تو پھر ربانی بنو، ربانی اپنے آپ کو بناؤ، کونو ربانیین۔ اور ربانی کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کے اقوال اور اس کی روشنی میں اپنا کردار اور اپنا تقاضا، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں، ہر ایک پر تبصرہ کرو، لیکن چھوٹی چھوٹی ایک دو باتیں آپ کے سامنے کہہ کر میں اپنی بات ختم کر لوں گا۔ پہلا معنی اس کا بتایا گیا، عالم باعمل بنو، عالم باعمل بنو۔ اس پہ میں بولنا نہیں چاہتا اس لیے کہ آپ سبھی علماء جانتے ہیں علم با اثر وہی ہوتا ہے، با برکت وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ عمل ساتھ میں چلتا ہے۔ حتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، علم باقی بھی وہی رہتا ہے جو عمل جس کے ساتھ چلے۔ آپ سبھی علماء جد عالم با عمل بنو۔ آپ کی میری دعوت کی تاثیر عمل سے ہوتی ہے، علم سے کم ہوتی ہے۔ علم سے حجت قائم ہوتی ہے، عمل سے آپ تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ آپ علم سے لوگوں کے دماغ کو جیتتے ہیں، علم عمل سے آپ لوگوں کے دلوں کو بدلنے کا کمال کرتے ہیں۔ آپ کی اس ملک ہندوستان کی تاریخ میں یاد رکھیے گا، یہاں علم سے جیتنے والے کم ہوئے، یہاں اپنے مزاج اور اپنے ظاہر کی سادگی سے لوگوں کے دل جیتنے والے زیادہ ہوئے ہیں۔ ہم علماء میں کہیں علمی کمی رہے تو وہ خود بھی ناقابل برداشت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہماری عملی کوتاہی ہماری دعوت کو، ہمارے ہتھیار کو کند کرنے والی ہے۔ عالم باعمل بنے۔ دوسری تفسیر اس کی گئی، علماء حکماء نصحاء للہ فی خلقہ۔ ربانی کا مطلب وہ جو علم والے بھی ہوتے ہیں، صاحب علم بھی ہوتے ہیں، حکماء صاحب حکمت بھی ہوتے ہیں، نصحاء للہ فی خلقہ، وہ بندوں کے درمیان ہوتے ہیں لیکن رب العالمین کی طرف سے خیر خواہی کے تقاضے کو پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اسے سادہ الفاظ میں یوں سمجھا دیتا ہوں، دنیا والے دنیا بدلنے، اپنے آپ کو بدلنے، سماج کو بدلنے کے لیے اپنی اپنی تھیوریاں لے کر آتے ہیں۔ آج دعوت و تبلیغ میں جتنی بھی میری عمر گزری، بڑی کم عمر سے اللہ نے موقع دے دیا اور مسلسل ہوں، آج میری زندگی کے تجربے کے طور پہ بتاتا ہوں، جو محنتیں ہو رہی ہیں ان میں ایک بہت بڑا جھول یہ ہے کہ ہر مالدار آدمی، ہر علاقے کا ذمہ دار آدمی، ہر کوئی مفکر بننے پہ تلا ہے، اسے ایک نظریہ ساز بننا ہے، اسے کسی فکر کا مؤسس بننا ہے، یا اسے لگتا ہے دنیا میری تھیوری پر چل کر ہی بدل سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا والوں کی تھیوریوں کو کنارے لگا کر قال اللہ قال الرسول کی روشنی میں امت کے اگلے سفر کا راستہ متعین کرنے کی ذمہ داری آپ پر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ کونوا نصحاء للہ فی خلقہ، قرآن و سنت سے رہنمائی کرنے والے آپ علماء کرام ہیں، آپ یہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کریں۔ تیسرا معنی کیا کیا گیا؟ ربانی عالم وہ ہے جو حلال و حرام کو بھی جانتا ہے، والعالم بانباء الامہ۔ دوسرے بعض مفسرین نے کہا البصیر بسیاست الناس، وہ جو لوگوں کے دین کی ہی بات نہیں کرتا، لوگوں کی دنیا کی بھی جانتا ہے۔ اس موضوع پہ لمبی گفتگو کی ضرورت ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں مذہب کو صرف یا تو آسمان کے اوپر کی بات کرنی چاہیے یا زمین کے نیچے کی بات کرنی چاہیے۔ دین وہی ہے جو لوگوں کے آسمان سے اوپر یا زمین سے نیچے کی بات کرے، لوگوں کی زمین یا دنیا کی بات نہ کرے۔ اس موضوع پر آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں نے غلو کیا، تو اس حد تک غلو کیا، انتہا پسندانہ نظریات، دینی جماعتیں، تنظیمیں قوم و ملت کی رہنمائی کے نام پہ، سیاست کے نام پر، جیسے ابھی اسرائیل فلسطین کا مسئلہ یا اسرائیل اور ایران کا مسئلہ یا دیگر، ان سب میدانوں میں کیا کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ حالات کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات، سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں وقت ضرورت، حسب ضرورت اور بقدر ضرورت اس پر بات کر کے لوگوں کی رہنمائی کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں علماء ایسے ہیں جن کو فقہ الواقع نہیں، زمین کی صورتحال کا پتہ نہیں ہے۔
یہ موضوع کبھی تفصیل سے بات ہوگی تو کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا یہ اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ قرآن و سنت آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں، زمین کے نیچے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن تیسری اہم بات یہ بتاتے ہیں آسمان سے اوپر کا مسئلہ یا زمین سے نیچے کا مسئلہ آپ کی اسی زمین پر رہتے ہوئے عمل کرنے کا ہے، اور زمین پہ رہتے ہوئے ان کے حالات کو سمجھ کر رہنمائی کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگلی تفسیر جو کی گئی کہا العالم الربانی الذي يربي الناس بصغار العلوم قبل كبارها، عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پہلے دین کی چھوٹی باتیں، علم کی چھوٹی باتیں بتاتا ہے اور اس کے بعد بڑی بڑی باتیں بتاتا ہے۔ یعنی اہل علم نے کہا اس سے مراد دین کی بنیادی باتیں پہلے سکھاتا ہے، جزئیات اور تفصیلات بعد میں بتاتا ہے۔ وہ جو پہلے آدمی کی اپنی شخصیت سے متعلق باتیں بتاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر بار، پھر اس کے بعد قوم و ملت کی باتیں کرتا ہے۔ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے علماء کتابوں سے کم تعلق رکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے زیادہ، کتابوں سے رشتہ کمزور ہے، اخبارات سے زیادہ، چینلوں سے زیادہ تعلق، اور اس کا نتیجہ یہ غیر شعوری طور پر یہ خبریں، یہ واقعات، یہ حوادث اس قدر زیادہ ہمارے اوپر اثر انداز ہیں کہ ہمارے خطبہ جمعہ بھی ان دینی تنظیموں کی طرح ہو گئے جو خلافت یا حکومت قائم کرنے کے نام پہ تقریریں کرتے ہیں۔ ان کا موضوع سیاست ہے، وہ سیاست پہ بات کریں گے۔ ہمارا اصل موضوع آدمی ہے، فرد ہے، آدمی کی اپنی نماز اس کی طہارت سے شروع کرو۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، سلفی منہج کی یہ پہچان ہے، اسے تانے دیے گئے۔ حسن بصری لوگوں کو طہارت کے مسائل سکھاتے تھے، معتزلہ نے یہی تانا دیا کہ مالی ارا کلام الحسن لا یخرج عن سراویل النساء، یہ کیا بات ہے کہ حسن بصری کی گفتگو عورتوں کے سروال سے باہر نہیں نکلتی، یہی حیض و نفاس کے مسائل بتا رہے ہیں۔ اہل علم نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسائل آدمی کے اختیار کے ہیں اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ قوم و ملت کے مسائل اجتماعی ذمہ داری، فرد انفرادی طور پر پہلے مرحلے میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ ممکن ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، دن میں دسیوں بار تمہیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لوگوں کو طہارت کے مسائل آخری بار آپ نے کب پڑھائے؟ نماز کے احکام مسائل آپ نے آخری بار کب سکھائے؟ آپ نے توحید کی باریکیاں جو سماج میں غلطیاں ہو رہی ہیں اس پہ گفتگو کب کی؟ ایران اور توران کی بات کرنا، مشرق و مغرب کے قلابے میں لانا، اس پہ ہماری تقریریں اگر زیادہ ہو رہی ہیں تو پھر یہ سمجھنا چاہیے ہم ربانی منہج پر کام کرنے والے اہل علم نہیں رہ گئے۔ اللہ کے بندوں، ضرورت ہوگی علماء بات کریں گے، جماعتیں بات کریں گی، وقت ضرورت بقدر ضرورت، لیکن اصل محور و مرکز الذي يربي الناس بصغار العلوم قبل كبارها، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اور آخری تفسیر یہ آپ کے سامنے ذکر کرو، بعض مفسرین نے کہا كونوا فقهاء علماء، ایسے عالم بنو جو صاحب بصیرت ہو، صاحب بصیرت عالم بنو۔ اور صاحب بصیرت ہونے کا ایک مطلب تو یہ امت کے حالات کو دیکھ کر ان کی ضرورتوں کو سمجھو۔ دو چیزوں میں فرق ہے، امت کی پسند ناپسند کو سمجھنا اور امت کی ضرورت کو سمجھنا۔ طبیب مریض کی پسند کو دیکھ کے علاج نہیں کرتا، بیماری اور اس کی ضرورت کو دیکھ کے علاج کرتا ہے۔ وہ عالم، وہ خطیب، وہ مقرر، وہ محرر جو قوم کا مزاج دیکھ کر گفتگو کرے، وہ ربانی عالم نہیں، قوم کی ضرورت دیکھ کر بات کرنے والے بنے، یہی علماء فقہا ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری بات، نت نئے مسائل جب کبھی قوم و ملت میں پیدا ہوتے ہیں، کم سے کم علماء کی ایک ٹیم ہونی چاہیے، جیسے یہاں آپ کے سامنے مجلس علماء ہے الحمدللہ، جو نئے مسائل، تجارت کے نئے مسائل، نئی دنیا میں بدلتے نت نئے مسائل، اس میں بر وقت رہنمائی کرنے والے بنو۔ کونوا فقہاء علماء، یہ مفسرین نے تفسیر میں لکھی۔ حاضرین گرامی قدر، یہ ایک بس نمونہ ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے کوشش کی کہ جو آیات اور احادیث علماء سے متعلق آئی ہیں ان میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے کیا تفسیر کی، ان کی روشنی میں اپنے کردار کو متعین کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اسی طرز پر قرآن کی آیات اور احادیث پر نظر ڈالتے جائیں گے، آپ کی ہماری رہنمائی قرآن و سنت میں مکمل موجود۔ اس منصب علماء سے جڑنے کے تقاضے کیا ہیں، یہ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے شکر گزار ہوں یہاں کے ذمہ داروں کا کہ ان علماء کے درمیان شریک ہونے اور اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنے تقاضوں کو سمجھ کر ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔